میرے اور آپ کے آقا و مولا نے ایک مقام پہ قسم فرما کے 3 چیزیں بیان فرمائی. اس میں سے ایک چیز حضور نے یہ ارشاد فرمائی کہ جو شخص معاف کر دیتا ہے میں اللہ کی قسم اٹھاتا ہوں کہ اس کی عزت کم نہیں ہوگی. دوسری بات یہ ارشاد فرمائی کہ جو مانگنے لگ جاتا ہے، سوال کا دروازہ کھول لیتا ہے، اللہ اس کے لیے محتاجی کا دروازہ کھول لیتا ہے. حالات سخت بھی ہوں، اگر قابل برداشت ہوں تو ان کو برداشت کرنا چاہیے تاکہ سوال کی عادت نہ پڑے. انسان مخمصے کی حالت میں ہو، مجبور ہو جائے تو وہ ایک الگ بات ہے. مخمصے کی حالت میں سوال جائز ہو جاتا ہے، لیکن اگر حالت مخمصے کی نہ ہو تو پھر سوال نہیں کرنا. تھوڑی سی مشکل آئی اور اناج بٹتے ہوئے دیکھا تو خود بھی سوالی بن کے جا کے کھڑے ہو گئے، جبکہ ہمارے گھر کے اندر اتنا کچھ موجود تھا کہ ہم گزر کر سکتے تھے، لیکن مفت کا مال ہے لہٰذا کوئی حرج نہیں ہے. تو پھر آہستہ آہستہ انسان اس کا عادی بن جاتا ہے. اللہ اس وقت سے بچائے کہ ہم محتاج ہوں اور ہمیں عملاً اس جگہ پہ آنا پڑے. اللہ سب کو محفوظ فرمائے. لیکن اگر حالات کچھ تلخ بھی ہوں تو پھر بھی اگر آپ دیکھیں اپنے آپ کو کہ کیا ہم ایسی جگہ پہ تو نہیں ہیں کہ ہم سوال کرنے جائیں، تو باہر ایک ماحول دیکھ کر کے تو لپک پڑنا، تو اس سے آپ کی طبع کے اندر سوال کی عادت پیدا ہوگی. تو اس لیے جو مانگنا شروع کر دیتا ہے پھر اس کے لیے محتاجی کا دروازہ بند نہیں ہوتا، الا یہ کہ کوئی سخت مجبور ہو جائے تو شریعت اس کو اس کی اجازت دیتی ہے. تیسری بات میرے اور آپ کے آقا و مولا نے جو قسم کر کے کہی، ما نقص مال عبد من صدقہ، کہ صدقے سے بندے کا مال کم نہیں ہوتا. آپ کا اکاؤنٹنٹ کہتا ہے کہ اگر اتنے پیسے اتنوں سے نکال دیے گئے تو باقی اتنے بچیں گے، کیلکولیٹر کا حساب بھی یہی ہے. لیکن میرے محبوب فرماتے ہیں کہ میں زمانہ دیتا ہوں کہ صدقے سے مال کم نہیں ہوتا. تو اس لیے تم راہ خدا میں خرچ کرو گے تو میرا رب کہہ رہا ہے خیر لانفسکم، یہ تمہارے لیے بہتر ہے. تمہیں لگتا ہے کہ اتنے کم ہو جائیں گے، لیکن ایسا نہیں ہے. تمہارا مال صدقے سے گھٹتا نہیں ہے، صدقے سے تمہارا مال بڑھتا ہے. اور اللہ تعالیٰ جل شانہ ایک کا 10 گنا عطا کرتا ہے، 70 گنا عطا کرتا ہے، 700 گنا عطا کرتا ہے. فرمایا اللہ چاہے تو اس سے بھی زیادہ عطا کر دے. اور پھر فرمایا ان تقرضوا اللہ قرضا حسنا یضاعفہ لکم، اگر تم اللہ کی راہ میں قرض حسنہ دو تو وہ دگنا کر کے دے گا. اچھا یہ کیسا اللہ کا انداز بیاں ہے کہ خود مال دے کے خود کہہ رہا ہے مجھے قرضہ دو، اور پھر خود کہتا ہے میں دگنا دوں گا. دیا ہوا کس نے ہے؟ اسی نے. اور کہتا ہے کہ جو میں نے تمہیں دیا ہے اس سے مجھے دو، اور میں پھر اس کو اپنے دیے ہوئے مال سے دیے گئے مال کو دگنا کر کے تمہیں لوٹاؤں گا. اللہ اکبر. اور پھر فرمایا وَيَغْفِرْ لَكُمْ، اور تمہیں بخش بھی دوں گا. واللہ شکور حلیم، وہ شکر گزار بھی ہے اور حلم والا بھی ہے. اللہ اکبر. وہ بردبار بھی ہے، وہ تمہارا شکر گزار بھی ہوگا، تمہیں دگنا کر کے بھی دے گا، تمہاری مغفرت بھی کر دے گا، اور تمہارے مال میں کمی بھی نہیں آنے دے گا، اور یہ بہتر بھی تمہارے لیے ہوگا. یہ تمہاری آزمائش تھی، تمہارا مال تمہیں دے کر تم سے مانگا، اور جس کے لیے مانگا اس کو اللہ ڈائریکٹ بھی تو دے سکتا تھا، لیکن کہا کہ اس کی آزمائش ہے کہ اس کو غربت کی بھٹی میں ڈالا گیا. تمہاری آزمائش یہ ہے، تمہیں فراوانی دی گئی. اب دیکھیے کہ وہ آزمائش میں پورا نکلتا ہے، تم آزمائش میں پورے نکلتے ہو، دونوں آزمائش میں پورے نکلتے ہیں، یا پھر تم نامراد اور ناکام ہو جاتے ہو. اللہ اکبر. اللہ جل شانہ پورے عالم کے اوپر پھیلی ہوئی وبا کو دور فرمائے، بالخصوص امت مسلمہ کی خیر کرے، اور میرے وطن پاکستان کو امن کا، نور کا، رحمت کا گہوارہ بنائے، اور یہاں نظام رسول کی بہاریں پیدا کرے. اللہ ہمیں معاشی بحرانوں سے نکال کے معیشت کا استحکام عطا کرے، اور ایک دوسرے کے لیے جذبہ احساس، جذبہ ہمدردی اور راہ خدا میں خرچ کرنے کا جذبہ فراما ہمارا مقصود کرے. وَأَنفِقُوا خَيْرًا لِأَنفُسِكُمْ، اور خرچ کرو یہ تمہارے لیے بہتر ہے. اپنی بہتری کے لیے، اپنی بھلائی کے لیے خرچ کرو. راہ خدا میں خرچ کرنے سے مال گھٹتا نہیں. زندگی کی گہما گہمی میں، زندگی کی چکا چون میں، سویر سے شام تک، شام سے سویر تک بھاگم بھاگ لگی تھی، تو کسی وجہ سے لمحے فرصت کے ہاتھ آ ہی گئے ہیں. تو آئیے ہم اپنا ربط کتاب اللہ سے جوڑیں، قرآن سے جڑ جائیں، اور اس کی تلاوت کو شعار زندگی بنا لیں. گھر تو می خواہی مسلمہ زیستن، نیست ممکن جز بقرآن زیستن. اگر تو مومن بن کے، مسلمان بن کے جینا چاہتا ہے تو قرآن کے بغیر تیرا ایک لمحہ بھی نہیں بیت سکتا. تو اس کتاب کے ساتھ ہمیں وابستہ ہونا چاہیے. روزانہ 1-2 پارے
خود بھی پڑھنے چاہیے اور اپنے بچوں کو بھی اس کی ترغیب دینی چاہیے۔ روزانہ ہماری صبح کا آغاز تلاوت کلام مجید سے ہو تو زندگی کتنی خوشگوار، پر نور، تاباں اور منور ہوگی۔ تو اس موقع پر میں مشورہ دوں گا کہ کتاب اللہ کے ساتھ جڑ جائیں اور یہ کتاب دیکھنا کہ کیسے موتی اچھال کے تمہاری گود میں ڈالتی ہے اور اللہ کی قربت کا ذریعہ ہے، ہمیں زندگی گزارنے کا اسلوب دیتی ہے اور حیات آفرین کتاب ہے۔ تو اس کے ساتھ ہمیں جڑنا چاہیے اور اس موقع سے ہمیں بھرپور فائدہ حاصل کرنا چاہیے۔ ایک بات میں یہ بھی عرض کرنا چاہوں گا کہ اس موقع پر خاص طور پہ ہمیں تھوڑا سا اپنا محاسبہ کرنے کے لیے بھی وقت مل گیا ہے۔ ہم اللہ کی معرفت حاصل کریں، اپنی زندگی کے مقصود اور مدعا کو سمجھیں کہ ہم کیوں تخلیق کیے گئے اور ہمیں فہم و فراست اور عقل و خرد سے کیوں نوازا گیا۔ تو وہ مقصد اگر ہم نے نہیں پایا تو اس موقع پہ ہمیں اپنا محاسبہ کر کے غور کرنا ہوگا اور اپنی زندگی کی راہوں کو درست کرنا ہوگا۔ اللہ کے حضور رجوع کریں، سچی توبہ کریں۔ ابھی تو ہم نے سوشل میڈیا پہ مختلف لوگوں کی موت کے رقص کو دیکھا، ہم نے الیکٹرانک میڈیا کے اوپر مختلف ممالک کی خبریں دیکھیں اور دل لرزنے لگے، اور جب اپنی آنکھوں کے سامنے ان لوگوں نے یہ مناظر دیکھے ہوں گے تو کیا عالم ان کا ہوگا اور کیا کیفیت ان پر بیتی ہوگی اور کس کرب سے، کس اذیت سے وہ گزرے ہوں گے۔ اور ہزاروں انسانوں میں سے کوئی ایک شخص آغوش موت میں اترا اور اس کی سسکیاں اور آخری لمحے اس کی تڑپ اور اس کی بے چینیاں اور اس کے خاندان کی محرومیاں اور ان کی آنکھوں سے برستے ہوئے آنسو دل لرزا دیتے ہیں۔ اور پھر آج کل تو نہ جنازے میں شامل ہو سکیں، نہ غسل اور نہ کفن نصیب ہو سکے، اور کس محرومی کا اس دنیا سے رخصت ہونا، تو انسان لرز کے رہ جاتا ہے۔ تو ذرا 2 لمحوں کے لیے تصور کر لیجئے کہ 7 ارب انسانوں کے اندر چند ہزار لوگ موت کی آغوش میں گئے، جبکہ اربوں انسان ہیں، تو چند ہزار لوگ آغوش موت میں اترے تو ہمارا وجود لرزنے لگا۔ تو وہ لمحہ کتنا دردناک ہوگا جب یہ زمین بھی لپیٹی جا رہی ہوگی، جب آسمان بھی لپیٹا جا رہا ہوگا اور ہر ذی روح اس دنیا سے رخصت ہو رہا ہوگا۔